آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں مرحومین کے لیے۔ آغا محسن عباس ابن آغا تصدق عباس، ذاکیہ سلطانہ بنت سید آفتاب حسین، مومنہ خاتون بنت سید ظفریاب حسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن ناطہ اوہام الفاسقین، ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداعا واخترعهم علی مشیتہ اختراعا، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، اس آیت تطہیر کے ذیل میں آپ سے مسلسل تیسری گفتگو ہے، اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ کون ہے اہل بیت۔ اہل بیت کا تعارف مختلف اوقات میں پیغمبر اکرم نے کرایا ہے، اور مختلف انداز سے ہمیں سمجھایا ہے کہ کون ہے اہل بیت۔ آیت کا پہلا حصہ ہی اہل بیت کی تعریف کے لیے کافی تھا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ حضرات سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھیں۔ یعنی جب رجس کو دور رکھ کے مانے، اگر پہلی تقریر میں جو لوگ شریک تھے وہ جانتے ہیں، میں نے قرآن کی آیات سے بتایا تھا رجس کیا ہے۔ شرک رجس ہے، کفر رجس ہے، نفاق رجس ہے، اسی طریقے سے جہل رجس ہے، بزدلی رجس ہے، بخل رجس ہے، یہ ساری چیزیں رجس ہیں۔ تو اہل بیت ان تمام برائیوں سے پاک ہیں، اور اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ تو یہ اتنی ہی تعریف ہوتی تو اہل بیت پر یہ اس کا مصداق ہو جاتا۔ لیکن آگے جو آیت پڑھی وہ یطہرکم تطہیرا، اس سے مراد ہے مزید طہارت، مزید طہارت جو اور جگہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یعنی یہ اہل بیت وہ ہیں جو عصمت کی اس منزل پر فائز ہیں کہ کوئی بھی ان کے مقابل میں نہیں آ سکتا۔ درود پڑھ کر محمد و آل آپ نے مجھ سے پہلے خطیب اور ذاکر کی تقریر سنی، اور اگر آپ ظاہر ہے کہ اپنے کو فریش رکھیں گے تو کچھ باتیں میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں گا۔ یقیناً آپ تھکے نہیں ہوں گے، اس لیے کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے اور آج مجھے موقع ملا، زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں اسی سے جوڑتے ہوئے اپنی تقریر کو، انہوں نے جو بات کی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کا نام قرآن میں ہے، تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وَوَهَبْنَا لَهُمْ انبیاء کا تذکرہ ہے سورہ مریم، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے اپنی رحمتوں سے ان انبیاء کو نوازا ہے، جہاں اسحاق کا تذکرہ ہے، یعقوب کا تذکرہ ہے، ان انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ لیکن یہ دعا کب مانگی گئی؟ تو سورہ شعراء میں یہ دعا موجود ہے، یہ دعا طلب کی گئی ہے، سورہ شعراء میں یہ دعا ہے، اور سورہ شعراء میں کہا جاتا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، اور یہ تمام انبیاء باپ ہیں، ابو الانبیاء کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ،
پروردگار آخری زمانے میں میرے لیے سچی زبان قرار دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب ان کی دعا کو قبول کیا تو جواب کیا دیا؟ سورہ مریم میں جواب ہے۔ یہ دعا سورہ شعراء کی ہے، مولانا نے اس کو چھوڑ دیا تھا، نہیں پڑھا تھا، تو میں نے سوچا اس کو کمپلیٹ کر دوں۔ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخری زمانے میں سچی زبان قرار دے۔ آخری زمانے میں، پہلے بھی مانگ سکتے تھے، لیکن آخری زمانے میں اسے آنا تھا جو سچی زبان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو پھر کیا دعا قبول ہوئی؟ سورہ مریم میں کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو سچی زبان بنا دیا۔ اور اگر اس کی مزید آپ تائید چاہتے ہوں تو جو حضرات دعائے ندبہ پڑھنے کے عادی ہیں تو دعائے ندبہ میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے۔ دعائے ندبہ میں بھی اگر آپ کو یاد ہو، جہاں انبیاء کا شروع تذکرہ ہے کہ یہاں پر وَبَعْضٌ اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ خَلِيلًا، بعض وہ ہیں جسے تو نے اپنے آپ کے لیے خلیل بنا لیا۔ وَسَأَلَكَ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ انہوں نے آخری زمانے میں سوال کیا تو اس سے سچی زبان کا۔ دعائے ندبہ کے الفاظ کو قرآن کی آیت کو ملائیے۔ فَأَجَبْتَهُ، تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَجَعَلْتَهُ ذَلِكَ عَلِيًّا، اس کا ترجمہ جو میں نے کیا ہے، میری مفاتیح الجنان جو کتاب ہے اس میں یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے، ویسے ایک چیز آپ کی علم میں بتا دوں، جتنی مفاتیح کے ترجمے ہوئے ہیں اس میں حضرت علی کا نام نہیں مینشن کیا گیا، نہیں مینشن کیا گیا۔ پہلا میرا ترجمہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ تو نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اسے بصورت علی جلی کیا، بصورت علی جلی کیا۔ یہ قرآن کی آیات سے بات ثابت ہے۔ بہت خوبصورت، بڑی عمدہ تقریر تھی، محققانہ۔ آج جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی نامکمل ہے اگر اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، نماز نامکمل ہے اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ یا اہل بیت رسول اللہ ہے، یعنی ان کے لیے ظاہر ہے کہ وہ ہے کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی منزلت یہی کافی ہے کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر اہل بیت اور غیر اہل بیت برابر ہوتے تو ان کا نام بھی تو لینا نماز میں، ان کا نام بھی تو لینا نماز۔ بھائی ان کا نماز لوگے تو نماز باطل، ان کا نماز میں نام نہ لوگے تو نماز باطل۔ ان کا نماز میں نام لوگے تو نماز باطل، اور ان کا نماز میں نام نہیں لوگے۔ جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی بھی ہو، وہابی ہو، چکڑالوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن نماز میں درود لازم ہے۔ اب درود میں کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پروردگار تو رحمت نازل فرما محمد پر و آل محمد پر۔ یہی تو ہم بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تطہیر کیا ہے؟ آل محمد کا تذکرہ ہے۔ اور 4 مصروں میں قیامت ڈھا دی شیخ سعدی نے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ صحابے کی گنجائش نہیں ہے، وازواجہ کی گنجائش نہیں ہے، علیہ پر ختم ہو گیا سب کچھ، علیہ پر تمام ہو گیا سب کچھ، کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب سب اہل بیت کا نام ہے، یعنی نماز میں جب آل محمد ہم کہتے ہیں تو حضرت علی کا نام، جناب سیدہ کا نام، امام حسن کا نام، امام حسین کا نام۔ لیکن سیدہ کی عظمت کیا ہے یہ مجھے بیان کرنا ہے۔ عظمت سیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ
نماز نامکمل رہتی ہے اگر تسبیح فاطمہ زہرا نہ ہو، اگر تسبیح فاطمہ زہرا نہ ہو، یعنی تسبیح کو حصہ بنا دیا۔ چھٹے امام فرماتے 1000 رکعت نماز اگر تم پڑھو سنت تو اس سے بہتر ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لو، کیونکہ اس کا اتنا ثواب ہے جو 1000 رکعت سنت کی نماز کا نہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ واضح بات ہوئی؟ یعنی تسبیح لازم ہو گئی، تسبیح فاطمہ زہرا لازم ہو گئی، نماز کا حصہ ہے۔ کہا تعقیبات میں اور دعاؤں پڑھنے سے بہتر تسبیح فاطمہ زہرا ہے، اور تسبیح فاطمہ زہرا کامیابی کی دلیل ہے، نماز کے مکمل ہونے کا ثبوت ہے، نماز کی قبولیت کا ثبوت ہے کہ نماز قبول ہو گئی۔ یعنی تسبیح نہ ہو تو پھر نماز نامکمل رہ جاتی ہے، جیسے کھانا اور اب اس میں نمک نہیں ہے تو پھر کیا ہے، کیسے کھانا کھائیں گے بھائی؟ نمکین کھانا، ظاہر اس میں کچھ ہے ہی نہیں، پھیکا کھانا۔ تو اب یہ کہ تسبیح ایسے ہی ہے، جزو بن گئی ہے، جزو لا ينفق۔ یہ تسبیح ایسی نہیں ہے کہ دے دیا، تسبیح ہو سکتی تھی کہ کسی اور ذریعے سے آتی، لیکن جناب سیدہ کے ذریعے تسبیح ہم تک پہنچی ہے، اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری شریف، اب سن کر کسی کو بخار آ جائے تو مجھے نہیں ذمہ دار ہوں، لیکن اس میں لکھا ہے کہ جب آئی ہیں جناب سیدہ آئی ہیں، تشریف لائی ہیں حضور سے ملنے کے لیے، تو ام المومنین کہتی ہیں اس وقت نبی تشریف نہیں رکھتے تھے، آئیں اور آ کے کہا میں بابا سے ملنے آئی تھی۔ خیر جب حضور تشریف لائے تو ام المومنین نے ان سے بتایا کہ جناب سیدہ تشریف لائی تھی، حضور خود آئے ہیں چل کر، بجائے اس کی کہ بلواتے خود چل کر آئے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خود چل کر آئے، اور آنے کے بعد سے دیکھا کہ دونوں بیٹھے ہوئے بستر میں ہیں، تو حضرت علی اور جناب سیدہ، تو آپ درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، دونوں کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد سے کہا بیٹی آپ آئی تھی، بات کیا ہے، کیوں آئی تھی؟ کہا بابا بات یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ میں ظاہر کام جب اتنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ میں چکی بھی پیستی ہوں، جھولا بھی جھلاتی ہوں، میں سارے کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، تو کوئی اگر کنیز یا کوئی مل جائے خادمہ کی حیثیت سے، جو یہاں جنگوں سے لوگ آتے ہیں اس میں، تو ظاہر ہے بہتر ہوگا، یہ مطالبہ کیا۔ تو کہا سیدہ میں تمہیں کوئی اس سے بہتر چیز نہ سمجھا دوں، اس سے بہتر چیز؟ کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو جب نماز پڑھا کرو تو نماز کے بعد سے پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور جب یہ پڑھو گی تو پھر تمہیں تھکاوٹ ساری دور ہو جائے گی، تھکن ساری دور ہو جائے گی۔ تو اس تسبیح کا نام انہوں نے رکھا تسبیح فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی نماز کی جو تسبیح ہے وہ جناب سیدہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ کسی اور ذریعے سے پہنچا سکتے تھے، لیکن ماننا پڑے گا کہ سیدہ کی اتنی عظمت ہے کہ جہاں درود میں بھی شامل ہیں، لیکن خصوصیت یہ ہے کہ تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے۔ آج جو عرب کا معاشرہ ہے، جب اس زمانے میں بھی جو عرب کا جب رسول اکرم تشریف لائے تھے تو معاشرہ کیا تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اور آپ خبریں اگر دیکھتے ہوں گے ٹی وی اور اس کے ذریعے سے، تو اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، جناب اس کو زندہ جلا دیا گیا، اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ آج بھی معاشرہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی کہ لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، یہ قرآن ہے میرے سامنے، سورہ نحل کی آیت ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس سے کہ مارے وہ برداشت نہیں کر سکے۔ اذا بشر، یہ عرب کے معاشرے کو سمجھایا جا رہا ہے، اذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم، یہ توارا من القوم من سوء ما بشر به، یہ جو بشارت اسے ملی ہے اس کی وجہ سے وہ قوم سے چھپا ہوا پھرتا تھا، چھپتا رہتا تھا، چھپتا رہی، توارا من القوم، کہ یہ بری بشارت ملی ہے، اور سوچتا تھا یمسکو علی ہون، کہ ذلت کی زندگی گزار کر اس کے ساتھ زندہ رہے، ذلت کی زندگی گزارے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں ملا دے، یا اسے مٹی میں ملا دے۔ الا ساء ما یحکمون، وہ کتنا برا فیصلہ کر رہے تھے،
ये एक आयत है, और फिर दूसरी सूरह तकवीर में है। सूरह तकवीर में जो आयत है, इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, वो जो लड़की जिसे जिंदा दरगोर कर दिया गया था, सारे कबीले नहीं, कुछ कबीले ये करते थे, जब उससे पूछा जाएगा क़यामत में बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह की पादाश में तुम्हें कत्ल किया गया, उससे सवाल किया जाएगा। रसूल अकरम के सामने इसकी तफसीर में लिखा है कि एक शख्स आया, यानी या रसूल मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी, मैंने उसकी माँ से कहा तैयार करो, उसने तैयार कर दिया, उसके बाद से मिले के चला, एक कुएं के पास पहुंचा और मैंने उसे धक्का दे दिया कुएं में। जब वो गिर रही थी तो बाबा बाबा पुकार रही थी, बाबा बाबा पुकार रही थी। लोगों ने खामोश करना चाहा, रुक जा, नबी के सामने जिक्र मत कर, लेकिन रसूल ने कहा जिक्र करने दो, ये इसने ज़माने जाहिलियत में अमल किया है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो अब लड़कियों को बाइस ज़हमत तो बाइस मुसीबत समझते थे। उस मुआशरे में, उस माहौल में, उस आलम में कुदरत को क्या मंजूर हुआ कि नबी को बेटे दिए, कासिम, जिसकी वजह से नबी कुनियत अबुल कासिम है मक्की ज़िंदगी में, और बेटा दिया इब्राहिम जो मदीने में मारिया किब्तिया से बेटे दिए, लेकिन बेटों से नस्ल नहीं बढ़ाई, बेटों को ले लिया, बेटों को ले लिया। कुरान ये कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है मिला जुला देता है, सिर्फ बेटे या सिर्फ बेटियां या बेटे बेटी मिला कर देता है। ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की, ये इंसान का अपना इख्तियार नहीं है, इसमें अल्लाह की मर्जी होती है और उसी पर तवक्कुल करना है। तो कहा कि अब ऐसे मुआशरे में क्या नबी के बेटे जिंदा रहकर औलाद नस्ल नहीं बढ़ सकती थी? बढ़ सकती थी, लेकिन अल्लाह ने क्या चाहा कि नहीं, हम नस्ल पैगंबर को कैसे बढ़ाएंगे? बेटी के जरिए बढ़ाएंगे। कहा उस मुआशरे में बेटी को बाइस नंगोआर समझा जाता है, बेटी को इसलिए कि वो शख्स महसूस करता है बशारत से कि मेरे लिए बाइस तौहीद है, बाइस आनत है और बाइस जिल्लत है। कहा नहीं, जब तो सही कि अल्लाह ताला खबर देता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब आपका रब आपको वो देगा है नबी जिससे आप राजी होंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका, आपका रब उसको आपको वो चीज़ देने वाला है जिससे आप राजी हो। देखिए आज हर मुआशरे में, पूरे आप देखिए पूरी दुनिया में हर फर्द, हर मुसलमान ये चाहता है हमारा अमल ऐसा हो कि अल्लाह राजी हो, हमारा अमल ऐसा हो कि अल्लाह राजी हो। हम नमाज पढ़ें खुदा को राजी करने के लिए, रोज़ा रखें खुदा को राजी करने के लिए, हज करें खुदा की रजामंदी के लिए, ज़कात दें खुदा की रजामंदी के लिए। और खुदा क्या चाहता है? खुदा क्या चाहता है कि अनकरीब हम वो चीज़ आपको अता करेंगे जिससे नबी आप राजी हो जाएंगे। यानी सारी दुनिया को फिक्र है कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह को फिक्र है मेरा हबीब राजी हो जाए, मेरा हबीब राजी हो जाए। और जब ये पहले नबी दी खुशखबरी सुनाई और फिर कहा कि अनकरीब दूंगा, जब अता किया तो क्या कहा? इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कौसर अता कर दिया, कौसर अता कर दिया। फसल्ली li रब्बिका वनहर, तो आपने रब की नमाज पढ़ें, कुर्बानी दें। इन्न शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन दुश्मन ही आपका बेनामो निशान होगा। देखिए लोगों ने कौसर के बहुत से माने लिखे हैं, 10 से ज़्यादा मानी कौसर के बयान किए गए हैं, लेकिन माना को समझने के लिए क्या तरीका है कि हम आयत से ही माना तलाश करें, इंटरनली देखें कि आयत का मफहूम क्या है। तो अब लफ्ज़ अब्तर और कौसर, इनको दो को, और देखिए मुख्तसर सा सूरा है, अताए रब्बानी का तस्करा है। और अता का कानून क्या है कि जब किसी को दो कुछ तो इस राइट हैंड से दो कि लेफ्ट हैंड को पता न चले। कानून अता क्या है कि किसी दूसरे को पता न चले कि आप अता कर रहे हैं। सो तो नहीं गए आप, जाग रहे हैं? नहीं हो सकता है बाद लोगों के लिए सोने का वक्त हो और मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन तकरीर तो मुझे करनी है, आपको सुननी पड़ेगी, जबरों न करना, मुतवज्जे रहें आप। तो ये जो है, जब अल्लाह ताला ने अता का कानून क्या है, जब भी किसी को दो तो छुपा कर दो, पोशीदा तरीके दो। सदक़तुस्सिर तुफ़ी ग़ज़ब रब, पोशीदा तौर से जो सदका किया जाता है वो अल्लाह के गज़ब को ख़त्म कर देता है। पोशीदा तौर से सदका कर दिया जाए, ऐलान करना ज़रूरी नहीं, छुपा कर दो। अब अल्लाह जिक्र कर रहा है तो जाहिर है कि अता का जिक्र है, तो अगर अता का जिक्र करेगा बार बार तो क्या नबी को शर्मिंदगी नहीं होगी? तो अल्लाह ने कहा नहीं है नबी, हमने एक मरतबा जिक्र किया, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे ताकि आप शर्मिंदा ना हो। और कमाल ये है
जिन लफ्जों से जिक्र किया है वो लफ्ज़ दोबारा कुरान में इस्तेमाल नहीं की। तवज्जो चाहता हूँ, जिन लफ्जों से जिक्र किया कुरान में दोबारा उन लफ्जों को इस्तेमाल ही नहीं किया। आतेना का, कौसर, शानिया का, वना और अख्तर, ये 5 लफ्ज कुरान में रिपीट नहीं हुए। कहे नबी एक लफ्ज जिक्र करूंगा जब दूंगा, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इन अल्फाज को। दरूद पढ़ कर मोहम्मद वाले दोबारा रिपीट नहीं की, दोबारा ही रिपीट नहीं। और फिर कहा अब है क्या, अब तक जब हज़रत कासिम का इंतकाल हो गया तो कहा आसिफ ने, वाइल ने, बतेरे मोहम्मद लैला, आज मोहम्मद अबतर हो गए, बेनामो निशान हो गए, बेनामो निशान हो गए, अबतर हो गए, बतेरे मोहम्मद लैला। तो अल्लाह ने क्या कहा, तू कहने वाला खुद अबतर है और मोहम्मद कौन है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया है। तो आज नस्ल पैगंबर किससे चली है, बेटी के जरिए, और बेटी के जरिए नस्ल चल रही है, बेटी के जरिए नस्ल जारी है। बेटे थे लेकिन उनके जरिए नस्ल नहीं चलाई, क्यों, उस मुआशरे में जहाँ बेटियों को बाइस नंगवार समझाया जाता था, उसको फख्र से उसके सर को बुलंद करना था कि देखो ये बेटी क्या है, ये बेटी रहमतुल आलमीन की बेटी है, और जब रहमतुल आलमीन की बेटी है और इससे नस्ल चल रही है तो ये रहमत है, रहमत है, रहमत। बेटी को रहमत बना दिया, बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। नेमत का शुक्र अदा करना है और रहमत बख्शी का सबब है, मग़फ़िरत का बाइस है। ये है जनाब सैयदा की असमत, और ये सूरह कौसर उनकी तारीफ है। कौसर यानी कौसर जैसी बेटी। अब तर के माने बेनामो निशान, जिसका नामो निशान नहीं है, नामो निशान मिट गया। तो अबतर से पता चला कौसर के माना जनाब सैयदा। अब ये जनाब सैयदा क्या है, इनकी असमत क्या है, इनका मकाम क्या है। ये जो 9 नाम मौलाना ने अभी मेंशन किए थे उसमें एक नाम आपका ज़हरा भी है। ज़हरा, फातिमा तो हम याद करते हैं, फातिमा बिन्त असद भी है और फातिमा ज़हरा भी है। फातिमा के माना क्या है कि फतमाहा मुहिब्बीहा मिनन नार, चूँकि मुहिब्बीन को जहन्नम से बचाएंगी इसलिए आपका नाम फातिमा है। देखिए नाम ही में आपके बचाना है, नाम ही में हिफाजत है। नाम ऐसा है कि आप बचाने वाली हैं, आप हिफाजत करने वाली हैं। यानी उस बच्चे को कहते हैं फतीम, यार दूध छोड़ा है, तो यहाँ आप हमें निजात दिलाएंगी। और अभी जो मरसी में आपने सुना था कि रोज़े जज़ा की शफिया जो हैं और शफात करने वाली जनाब सैयदा, तो आप रोज़े जज़ा की शाफ़े भी हैं, जिस तरह हुजूर हैं शफात करने वाले सैयदा की। तो आप ये हज़रत सैयदा की अज़मत है, ये मकाम है। और एक नाम उनका ज़हरा, ज़हरा के माना क्या है कि चमकदार और रोशन। कहते हैं जनाब सैयदा इबादत किया करती थी, जब भी इबादत करें तो एक नूर साते होता था वहाँ से, और ये नूर आसमान तक जाता था। जब इबादत करती थी तो नूर जाता था वहाँ से। यानी फरिश्ते कहते हैं कि हम जब इबादत करती है सैयदा तो पता चल जाता है हमें कि किस वक्त की इबादत कर रही हैं। यानी हम औकात का तय्युन अपनी नमाज का सैयदा की इबादत से करते हैं, तो दुनिया वाले तय्युन सूरज से और चांद से करते हैं कि सैयदा अपनी इबादत का तय्युन जो है वो कर रही हैं। जनाब जानी फरिश्ते अपनी इबादत का तय्युन कर रहे हैं, सैयदा की नमाज से इनका नूर साते हो रहा है, इसलिए आपको ज़हरा कहा गया। रोज़ पढ़ कर मोहम्मद वाले फिर ये लोग सखी हैं और ऐसी सखावत है कि कुरान ने इनके कसीदे पढ़े सखावत के। कुरान में सूरह दहर जो है जिसका नाम सूरह इंसान भी है, क़यामत तक के लिए एक कसीदा है नस्र में। अगर आप जाएंगे ना ज़ियारत करने तो वहाँ के जितने रोज़े हैं उस पर सब में सूरह दहर लिखा हुआ है, सब में सूरह दहर को लिखा गया। उसमें क्या है, यूसरून अला अनफुसिहिम, ये अपने नफ्स पर तरजीह देते हैं, दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे उस पर कितनी उनके लिए तरजीह देना। खुद भूखे हैं दूसरों को खिला रहे हैं, खुद मिस्किनों को दे रहे हैं, यानी अजीब। और कुरान क्या कहता है, युतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ये मिस्कीन यतीम असीर को खाना खिलाते हैं, खुद भूखे हैं लेकिन भूखे रहते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिला रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात है, अगर कुरान में देखना हो तो कंपेयर करके फजल जब देखा जाता है तो फिर बात समझ में आती है। मसलन अल्लाह ताला ने जब हज़रत ईसा और मरियम का जिक्र किया तो मालूम क्या कहा, काना याकुलानी ताम, ये खाना खाया करते थे। खाना खाया, ये कौन सी बात है बयान करने की, खाना खाते थे? कहा नहीं, ये बयान करने की बात थी। क्यों अल्लाह ने बयान किया, उनका जिक्र किया तो कहा दोनों खाना खाया करते थे। इसकी माना क्या है कि वो अल्लाह नहीं है, इंसान है, और इंसान खाना खाता है।
یعنی اس میں انسانوں کی صفات کو بیان کرنا ہے انسان. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور کھاتا نہیں ہے. تو اللہ کی صفت ہے کھلانا، بندے کی صفت ہے کھانا. توجہ چاہتا ہوں، بندے کی صفت ہے کھانا، وہاں بندے کی صفات کا اظہار کرنا تھا. اور جب اہل بیت کا تذکرہ کیا کہ یطعمون الطعام، یہ کھلاتے ہیں کھانا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مظہر صفات الہی بن جائیں، اور اللہ کی صفات کا اظہار کرنا مقصود ہے. درود پڑھنے کر محمد و آل تو حضور سرور کائنات نے کس طریقے سے جو واقعات آپ کی سخاوت کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن 2 واقعات جو بیان کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی عظمت بیان کی ہے. وہ یہ کہ ایک دفعہ گھر میں کچھ نہیں تھا، بچے بھوکے تھے، حضرت علی گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد سے کسی سے 1 دینار قرض لیا. اور جب 1 دینار قرض لیا تو قرض لینے کے بعد سے چاہتے تھے کہ گھر کے لیے کوئی چیزیں خرید کے لائیں. راستے میں دیکھا تو مقداد مل گئے. مقداد کے چہرے کا رنگ فق ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، عجیب کیفیت ہے. کہا کیا بات ہے مقداد؟ کا کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکا ہوں. تو کہا پھر یہ لو. اور یہ دینار جو تھا ان کو دے دیا. اور دینے کے بعد سے اب گھر کیسے آئیں؟ مسجد میں جا کے نہیں سو گئے، مسجد میں سو گئے، گھر نہیں پہنچے اور مسجد سو گئے. وہ دینار ان کو دے دیا، وہ ظاہر ہے ان کی ضرورت میں. اب جب مغرب کی نماز ہوئی اور اس کے بعد سے عشاء کی نماز ہوئی تو اس کے بعد سے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، اے علی آج ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. اب عجیب کیفیت ہے، یہ علی کہا تو اب وہ ظاہر ہے گھر سے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں دیا، آج ہم تمہارے گھر کھانا کھائیں گے. اب علی چپ ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. اور جناب لے کر آئے اور اس کے بعد سے آئے تو گھر کے قریب وہی پہنچے، دیکھا کھانے کی لپٹیں آ رہی ہیں، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی. اب علی دیکھ کے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے. رسول بھی مسکرائے اور اس کے بعد سے کہا، اس رسول نے کہا کہ جانتے ہو علی یہ کھانا کیا ہے؟ کہ بات یہ کہ حاضر ثواب الدینار، یہ اس دینار کا ثواب ہے، یہ اس دینار کا ثواب ہے جو مقداد کو دیا تھا. یہ ثواب کھانے کی صورت میں ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت مریم جب محراب عبادت پہ ہوتی تھیں اور زکریا بند کر کے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے بھیجتا تھا تو پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کھانا کہاں سے آیا؟ او من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا بے حساب دیتا ہے. کہ جس طریقے سے اے علی تم زکریا کی مانند ہو اور یہ مریم کی طرح ہیں، اس طرح اللہ مریم کو جنت سے کھانے بھیجتا تھا، فاطمہ کے لیے بھی جنت سے کھانے آ رہے ہیں. روز پڑھ مل کر محمد ایک یہ واقعہ، دوسرا ایک واقعہ اور سنانا ہے تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ڈالیں عادت کی کس طریقے سے سخاوت کی جاتی ہے. اور کنجوسی نہیں چاہیے، اہل بیت کا شعار ہے سخاوت کرنا. ہم ان کی کردار کو اپنائیں اور کردار کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اور دخل دیں. دوسرا بھی واقعہ اور وہ بھی حضرت مقداد سے ہی متعلق ہے. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، کہیں سے آیا ہے. آنے کے بعد سے حضور کی خدمت میں پہنچا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میرے لباس ہے، مجھے لباس چاہیے، مجھے زیادہ راہ چاہیے تاکہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں. حضور سرور کائنات نے کہا اچھا تو ہے کوئی جو اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. تو دیکھو یہ ابھی جاؤ، اور کہا کہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ اور جانے کے بعد سے ان کو جناب سیدہ کے دروازے تک پہنچا دو. وہ آیا جناب سیدہ کے دروازے پر، دیکھیے یہ سخاوت سیدہ ہے. سیدہ کے دروازے پر آیا اور آنے کے بعد سے کہنے لگا کہ وہی جو اسے کہا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، مجھے ظاہر ہے لباس چاہیے، مجھے زیادہ راہ چاہیے تاکہ گھر تک واپس جاؤں. جناب سیدہ نے کہا بھائی اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ایک وہ بستر ہے جس پر حسن حسین سوتے ہیں، یہ ہم بستر دے دیتے ہیں، پھر اور کوئی انتظام ہو جائے گا. وہ بستر کہا میں یہ بستر لے کے کیا کروں گا، مجھے تو یہ چیزیں چاہیے، مجھے بستر نہیں. تو پھر جناب سیدہ نے کہا کہ اچھا چلو ایک ہار ہے میرے پاس، وہ میں ہار دے دیتی ہوں، تم یہ ہار بیچ کر اور اپنی ضرورت پوری کر لو. جناب سیدہ نے وہ ہار بھی دے دیا اس کو. وہ ہار لیا اور لینے کے بعد سے پھر وہ آیا حضور کی خدمت میں کہ یہ ہار ہے. تو حضور نے کہا بھائی کوئی ہے اس ہار کا خریدنے والا؟ تو مقداد کو خیبر سے کہ جنگ سے جو کچھ چیزیں ملی تھیں اس وقت تھی ان کے پاس، کب میں اس ہار کو خرید لوں گا. انہوں نے یہ ہار خرید لیے. جب ہار خرید لیا تو اس کے بعد سے اس کو پیسے دے دیے اور اس کو جتنی ضرورت، اس سے کہا بھی تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل میری ضرورت پوری ہو گئی، میرے ساری چیزیں مل گئیں جو میں چاہتا تھا، سب کچھ. بڑے اطمینان سے دعائیں دیتا ہوا
اور چلا گیا، کہا کہ جاؤ اور جا کر وہاں پر تم دعائیں دو کہ جس گھر سے تمہیں ہار ملا ہے، جس گھر سے تمہیں ہار ملا ہے۔ اس کے بعد سے دعائیں دیتا ہوا وہ روانہ ہو گیا۔ اب مقداد نے کیا کیا، ایک کپڑا لیا، اس کو عطر سے معطر کیا، اس میں ہار رکھا، اور ہار رکھنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میں یہ واپس کر رہا ہوں ہار آپ کی خدمت میں، آپ لے لیجیے صاحب۔ آپ نے کہا نہیں، یہ ہار جو ہے ظاہر ہے کہ پھر یہ سیدہ کا ہار ہے۔ تو کہا، اور پھر اس کے ساتھ غلام بھی تھا مقداد کا، کہ یہ غلام جو ہے، کہا غلام سے دیا کہ اس ہار کو لے کر جاؤ اور سیدہ کے گھر پہ دے دو، پہنچا دو۔ غلام ہار لے کر چلا۔ جب ہار لے کر چلا ہے اور وہاں پہنچا ہے سیدہ کے گھر پر، تو جانے کے بعد سے اس نے کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ جب دیا ہے ہار تو اس کے بعد سے غلام، آپ سیدہ نے کہا ہے غلام جا، تجھے آزاد کرتی ہوں، میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اب جب آزادی کا لفظ سنا کہ میں آزاد کرتی ہوں تو بڑا ہنسا۔ پوچھا ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ ہار کی کیسی کرامت ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اسے لباس پہنایا، اسے زیادہ راہ دیا، اور ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر اپنے مالک تک پہنچ گیا۔ کیا کہنا ہے اس ہار کی عظمت کا، کیا کہنا ہے اس ہار کے مقام کا۔ درود پڑھ مل کر محمد والے محمد۔ جناب سیدہ کا وہ مقام ہے۔ میں یہ ایک چیز اور بیان کری تھی، لیکن اب میں نہیں، قرآن لایا تھا کہ ایک اور چیز بیان کروں گا، لیکن نہیں، بس صرف جو آیت کا تقاضا ہے اسی کے ذیل میں گفتگو کر کے ختم کر دوں کہ یہ جو روایت ہوتی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر کی بات تھی، اس میں ازواج زیادہ تھیں، لیکن جو صحیح مسلم میں روایت ہے، صحیح مسلم ہوگا تو تسلیم کرے گا، صحیح مسلم کی روایت کو صحیح مسلم ہوگا تسلیم کرے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس میں روایت ہے ام المومنین سے، اور وہ کہتی ہیں کہ خرج رسول اللہ غداتن، ایک صبح کے بعد رسول گھر سے باہر نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شال اسود، اور کالے بالوں والی چادر وہ پہنے ہوئے تھے، کالے بالوں والی چادر پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن آئے، انہوں نے چادر میں داخل کر لیا، حسین آئے ان کو چادر میں داخل کر لیا، سید آئے ان کو چادر میں داخل کر لیا، علی آئے ان کو چادر میں داخل کر لیا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہیں میرے اہل بیت، اذھب عنہم الرجس، ان سے رجس کو دور رکھ، وطہرہم تطہیرا، انہیں پاک و پاکیزہ رکھ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اب یہ تو روایت کون؟ ام المومنین کر رہی ہیں، اور گھر سے باہر کی، گھر کی بات ہوتی تو پھر ہوتا کہ اہل بیت ہیں، ازواج نبی ہیں، گھر سے باہر کی روایت ہے، اور کہ یہ ہیں میرے اہل بیت جو چادر میں آ گئے، یہی اصحاب قصہ ہیں۔ اور پھر توجہ چاہتا ہوں، حضور سرور کائنات کی حدیث جو مشہور ہے اور جو سیاستہ میں موجود ہے، حدیث ثقلین کے نام سے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، میں 2 گرام قدر وزنی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے عطرت اہل بیت ہے۔ تو عطرت اہل بیت جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ لن یفترقا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے اس سے مراد ازواج ہیں، تو بابا ذرا سوچو، قرآن کے ساتھ ان کو رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جب تک قرآن باقی ہے ان کا وجود ہونا چاہیے، اہل بیت کا وجود ہونا چاہیے۔ تو ماننا پڑے گا جب قرآن ہے تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وہی اہل بیت ہیں 12ویں امام کی صورت میں جو موجود ہیں، یعنی اہل بیت کا وجود ہے، ظاہری طور پر نہ ہو، معنوی طور پر اہل بیت کا وجود ہے، اور امام زمانہ موجود ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو پھر جیسا کہ ابھی مولانا نے پڑھا تھا، کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اگر آج صادقین ہوں گے نہیں تو اب ساتھ کس کے جائیں گے؟ تو ماننا پڑے گا کہ آج صادقین کا وجود ہے، آج سچوں کا وجود ہے، آج اہل بیت کا وجود ہے، اہل بیت کو ماننا پڑے گا، اہل بیت کا تسلیم کرنا ہوگا۔ درود پڑھیں مل کر محمد علی۔ پھر دوسری دلیل، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ تو اہل بیت کون ہے جن کی مثال دی جا رہی ہے بھائی؟ من رکبہ ہاں نجا، جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی چھوڑ دے گا وہ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ کشتی میں سوار ہونا شرط ہے، جو بھی کشتی میں سوار نہیں ہوگا، بس آخری بات اور گفتگو ختم کر دوں گا، جو کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ڈوب جائے گا۔ کوئی بھی ہو، بیوی ہو وہ ڈوب جائے گی، بیٹا ہو وہ ڈوب جائے گا، بس جو بھی سوار ہوگا نا کشتی میں اسے نجات ملے گی۔ قرآن سے ذرا جا کے پوچھو، قرآن کہتا ہے
کہ جب اللہ نے کہا تھا اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم تمہیں بھی نجات دیں گے نوح اور تمہارے اہل کو بھی نجات دیں گے سوائے تمہاری بیوی کے. اور ظاہر ہے کہ بیٹا جو تھا نافرمان ہو گیا. تو اب قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ. پھر اس نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دیا، کشتی کو چھوڑا اور چھوڑ کر چلا گیا. اور کیا کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پناہ لے لوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. ادھر نوح نے کہا لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج امر الہی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور جب چھوڑا نبی کو، اب پہاڑ پہ گیا، نبی کو چھوڑا پہاڑ پہ گیا تو ڈوب گیا. تو ایک اصول بن گیا کہ جو بھی اور جب بھی نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر جائے گا وہ بچے گا نہیں، بچنے والا نہیں ہے، بچنے والا نہیں. تو پڑھے میں کر محمد علیہ تو اب بیوی بھی ڈوب گئی. اور اب جب دیکھا کہ بیٹا ڈوب رہا ہے تو پھر جذبہ پدری جوش میں آیا اور کہا کہ پروردگار ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے. کہ انہو لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ دیکھیں اہل سے نہیں ہے، اہل سے، اہل، اب اہل بیت کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں پر کہا تمہارے اہل سے نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. لہٰذا پھر سادات کرام کو بھی ہوشیار ہونا چاہیے کہ اگر اہلیت نہیں ہے تو پھر اہل نہیں ہے. اہلیت چاہیے، اہل ہونا کام نہیں آتا، اہلیہ ہونا بھی کام نہیں آتا اور اہل ہونا بھی کام نہیں آتا. نااہل اگر ہے، ظاہر ہے کہ اہل نہیں ہے نا، تو اہلیہ نہیں چاہیے اور ظاہر بیٹا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اہلیت چاہیے، اہلیت چاہیے. اور ہمیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب سیدہ کے دامن سے وابستہ ہیں. اور آج جو دنیا بیدار ہوتی جائے گی جناب سیدہ کی عظمت آشکار ہوتی جائے گی. بس آخری گفتگو، اس پر گفتگو ختم. قرآن میں جہاں نام کی بات ہو رہی ہے، سیدہ کے 9 نام ہیں، اس پر 2 نام قرآن میں موجود ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. ارشاد رب العزت یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضیہ بھی سیدہ کا نام ہے، مرضیہ بھی سیدہ کا نام ہے. کون کہتا ہے نام نہیں ہے؟ راضیہ بھی ان کا نام ہے، مرضیہ بھی نام ہے. جو 9 نام بیان کیے گئے ہیں، راضیہ نام بھی سیدہ کا ہے، مرضیہ نام بھی سیدہ کا ہے. اور ارشاد ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اب کے رب کی طرف واپس آ جا، راضیہ ہو کر، مرضیہ ہو کر. تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی. تو اگر کوئی رب سے راضی ہے اور رب اس سے راضی ہے تو اس کا نام انسیہ ہو رہا بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ نے مصائب سن لیے. میں زیادہ بس یہ ہے کہ مصائب کیا ہیں؟ سیدہ کے مصائب ایسے ہیں کہ جس کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا تصور کریں، ذرا ہم سوچیں، ایسی بیوی، ایسی عظمت والی بیوی، ایسی شان والی بیوی، اور اس کو باپ پر رونے نہیں دیا گیا. اگر باپ پر آنسو بہاتی تھی تو کہا جاتا تھا سیدہ رونے کے وقت معین کر لو. کہتے ہیں آپ نے دفن تک کے مصائب سن لیے. جب علی نے دفن کیا تھا نا تو جو بلاغہ میں ہے کہ علی نے خطاب کر کے کہا تھا اے فاطمہ آپ جا رہی ہیں اپنے والد کے پاس، آپ جا کر بتا دیجئے گا کہ آپ پر کیا گزری ہے، امت نے آپ کو کتنا ستایا ہے، امت نے کتنے ظلم ڈھائے ہیں. اے سیدہ آپ جا رہی ہیں اور جا کر اپنے والد سے تمام داستان بیان کر دیجئے گا، تمام چیزیں بتا دیجئے گا، کیا کیا ظلم ڈھائے گئے ہیں، کیا کیا ستم ڈھائے گئے ہیں. دنیا والوں تم نے قدر نہ پہچانی، لیکن میں نے جب کتابوں میں دیکھا تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قدر کیا ہے، منزلت کیا ہے. آپ گریہ کر چکے ہیں، بس صرف اشارہ سن لیجیے قدر و منزلت کیا ہے. کہ بات یہ ہے کہ سیدہ کی وہ قدر و منزلت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے قیامت والو تم اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنی گردن جھکا دو. کہا کیوں آنکھیں بند کریں، کیوں گردن جھکائیں؟ کہا سیدہ آ رہی ہیں، 70,000 حوریں ہوں گی اور اس پہ آئیں گی اور پردہ ہوگا اور عصمت کا پردہ ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی. اور اس وقت ظاہر ہے کہ بے رضا نہیں ہوں گی، اس انداز سے سیدہ آئیں گی. نظروں کو جھکا لو. تو رسول کہیں گے کیا میں بھی اپنی نظریں جھکا لوں، کیا میں بھی آگے بند کا؟ ہاں وہ منظر آپ نہیں دیکھ سکیں گے. میں نے بس آخری بات اور گفتگو ختم کر رہا ہوں. جناب سیدہ کے رونے کے لیے
काफ़ी है। मैंने आपने सुना कि जिस वक्त मरसिया पढ़ा गया तो उसमें कहा कि शफ़ी हैं रोज़ जज़ा की। मैं शुअरा से सुनता हूँ कि जनाब सैयदा ने हज़रत अब्बास को अपना बेटा कहा। मुझे तलाश थी कि ये कहाँ है बेटा, ज़ाहिर में तलाश कर रहा था तो मैंने एक रिवायत देखी, मालिस सिब्तैन में रिवायत है, जब क़यामत का दिन होगा रसूलुल्लाह कहेंगे ऐ अली यहाँ आओ, और जनाब सैयदा से कहो कि वो मकाम शफात पर आ जाए। सैयदा से कहो मकाम शफात पर आ जाए और शफात करे। जनाब सैयदा को मकाम शफात पर आ जाए। कहते हैं अली जाएंगे और गुजारिश करेंगे ऐ फातिमा आप मकाम शफात पर आ जाए। जब मकाम शफात पर फातिमा आएगी तो उसके बाद से रसूल ने कहा सवाल करना, तो अली पूछेंगे ऐ फातिमा आप शफात के लिए क्या लेकर आई है? जब आप सुन सकेंगे